اس لیے کہ امتی کی ذمہ داریاں اور ہیں اور حضور کی ذمہ داریاں اور ہیں۔ کچھ جگہوں کے اوپر جا کر مراعات دی جاتی ہیں، کچھ جگہوں پہ جا کر نبی کے لیے احکامات تبدیل ہوتے ہیں۔ جس طرح امتی کے لیے تہجد کی نماز کی ادائیگی نفل ہے، لیکن نبی کے لیے تہجد کی نماز کی ادائیگی فرض قرار دی گئی۔ تو اس طرح بہت ساری مثالیں دی جا سکتی ہیں، لیکن وقت اجازت نہیں دیتا۔ اسی طرح کر کے نکاح کے معاملے کے اندر بھی چونکہ حضور کے کندھوں کے اوپر آپ کے مشن کا بوجھ تھا، آپ نے دنیا تک اسلام کا پیغام پہنچانا تھا، اسلام کو پہنچانا تھا، اور خالق کائنات کا پیغام فرد فرد تک پہنچانا تھا۔ تو کریم آقا علیہ السلام کو نکاح کے معاملے کے اندر کسی طرح کی پابندی نہ دی گئی، جس طرح عام امتی کو پابندی دی جاتی ہے۔ جس وقت کریم آقا علیہ السلام کی باری آئی تو خالق کائنات نے فرمایا کہ یا ایھا النبی، اے غیب کی خبریں دینے والے نبی، انا احللنا لکا، بے شک ہم نے حلال کر دی آپ کے لیے، لکا ازواجک اللاتی، آپ کے لیے ازواج مطہرات، آپ کے لیے ازواج مطہرات ہم نے آپ کے لیے حلال کر دیں۔ آپ ایک سے زائد جتنے چاہیں آپ نکاح کریں، لیکن آپ کے لیے کوئی پابندی نہیں ہے۔ دوستو، یہ خالق کائنات کا حکم تھا حضور کے لیے، جس طرح عام امتی کے لیے یہ حکم ہے کہ 4 نکاح کر سکتا ہے، ایک مرد 4 نکاح کر سکتا ہے۔ حضور کے لیے یہ حکم 4 کی پابندی کے علاوہ تھا کہ آپ 1 نکاح کریں، 2 کریں، آپ 10 نکاح کریں یا اس سے بھی زائد نکاح کریں۔ کریم آقا علیہ السلام کو اس حکم سے استثناء تھی کہ فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، کہ 1 کرو، 2 کرو، 3 کرو، 4 کرو۔ اس حکم سے حضور کو استثناء حاصل تھی۔ حضور کی آپ نے پھر کریم آقا علیہ السلام نے خالق کائنات کے حکم سے آپ نے 1 سے زائد نکاح کیے، اور وہ 1 سے زائد نکاح حضور کے کتنے تھے؟ دوستو یاد رکھیے گا، حضور کے 1 سے زائد جو نکاح تھے وہ 11 تھے۔ آپ نے اپنی حیات طیبہ کے اندر 11 نکاح فرمائے، 11 خوش بخت خواتین کو حضور نے اپنا حرم بنایا۔ حضور کے آنگن کے اندر حضور کی زوجہ محترمہ بن کر تشریف لائیں۔ 11 خوش نصیب وہ خواتین تھی جن کے ساتھ کریم آقا علیہ السلام نے نکاح فرمایا۔ میرے دوستو، یہ بات روز روشن کی طرح عیاں ہے۔ سیرت کی کوئی کتاب اٹھا کے دیکھ لیجئے، حضور کے نکاح 1 سے زائد یعنی 11 نکاح حضور کے ملتے ہیں۔ قرآن کریم کا ترجمہ پڑھیں تو اللہ نے جہاں ذکر کیا وہاں پر واحد کا لفظ استعمال نہیں کیا، اللہ نے زوج کا لفظ استعمال نہیں کیا، اللہ نے جہاں استعمال کیا لفظ جمع کا استعمال کیا، اور جمع کا لفظ استعمال کر کے فرمایا کہ اے میرے محبوب، آپ اپنی ازواج مطہرات سے یہ فرما دیں۔ ازواج کا لفظ استعمال کیا گیا، زوج کا لفظ استعمال نہیں کیا گیا۔ زوج کا لفظ استعمال ہوتا تو اس سے مراد یہ تھا کہ حضور کا 1 نکاح ہے، لیکن اللہ نے جب مخاطب کیا تو ازواج کے لفظ کا استعمال کیا، جس کا مطلب یہ ہے کہ حضور کا نکاح 1 سے زائد تھا۔ قرآن کی آیات بھی اس بات کے اوپر دلالت کرتی ہیں۔ اللہ کا جمع کے صیغے کے ساتھ گفتگو کرنا اس بات کے اوپر دلالت کرتا ہے کہ حضور کا نکاح 1 سے زائد تھا۔ اگر 1 ہوتا تو پھر واحد کا صیغہ استعمال ہوتا، جمع کا صیغہ استعمال کر کے خالق کائنات نے اس چیز کو روشن کر دیا کہ حضور کے 1 سے زائد نکاح تھے۔
یہ جواب مل گیا ان لوگوں کو، اس مکتبہ فکر کو یہ جواب مل گیا جن کا خیال یہ ہے کہ حضور کا صرف ایک ہی نکاح تھا، اور وہ صرف اور صرف حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا آپ کو سمجھتے ہیں کہ صرف آپ کے ساتھ حضور کا نکاح ہے، باقی آپ کی باقی سارے نکاح کا انکار کر دیتے ہیں۔ دوستو یہ یاد رکھیے، قرآن کا یہ لفظ بھی بتا رہا ہے اور سیرت طیبہ کے روزے روشن کی طرح آیات صفحات بھی یہ بتا رہے ہیں کہ حضور کا ایک سے زائد نکاح تھے۔ میرے دوستو اب جب کوئی انکار کرے حضور کی دیگر ازواج مطہرات کا، حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کے علاوہ باقیوں کا کوئی انکار کرے تو وہ صرف حضور کی ازواج مطہرات کا انکار نہیں کرتا، بلکہ وہ قرآن کے حرفوں کا بھی انکار کر دیتا ہے، اور اس کے اوپر گواہ ہے، اس بات کے اوپر سیرت کی کتابیں گواہی دیتی ہیں۔ کسی کو اور یہ بات اس طرح عیاں ہے، سورج چڑھا ہے جس طرح ہر آدمی سورج کو دیکھتا ہے، جس طرح سورج کا طلوع ہونا واضح ہے، بالکل اسی طرح حضور کے ایک سے زائد نکاح ہونے بھی بالکل واضح ہیں۔ اگر کوئی انکار کرتا ہے تو اپنے بغض کے اوپر انکار کرتا ہے، اور گویا کہ اس کا انکار کرنا ایسے ہی ہے جیسے وہ قرآن کے حرفوں کا انکار کر رہا ہے۔ میرے دوستو یہ جواب تھا ان لوگوں کو جنہوں کا یہ خیال ہے کہ حضور کا ایک ہی نکاح ہے۔ آگے چلیے، جو یہ خیال کرتے ہیں کہ حضور کا ایک ہی نکاح ہے، ایک سے زائد نکاح حضور علیہ السلام کی شان گھٹاتا ہے۔ کس طرح؟ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ حضور علیہ السلام کے اندر یہ بات پائی جاتی تھی کہ آپ خواتین کی طرف مائل رہتے تھے۔ وہ اعتراض کرتے، یہ بھی نہیں دیکھتے کہ یہ حضور علیہ السلام کے ساتھ کون سے جملے بولتے ہیں۔ اور میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ یہ اعتراض آج اپنے نام نہاد مسلمانوں نے کرنے شروع کیے، حقیقت میں یہ اعتراض تھے عیسائی مذہب کے لوگوں کے، یہ اعتراض تھے یہودی مذہب کے لوگوں کے، جن سے سن کے آج مسلمانوں نے جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، آج انہوں نے اعتراض کرنے شروع کر دیے۔ آئیے دوستو ہم دیکھتے ہیں کیا کریم آقا علیہ السلام کی یہ جو 11 نکاح تھے، اس وجہ سے تھے یہ 11 نکاح کہ حضور علیہ السلام خواتین کی طرف مائل رہنے والے تھے، بلکہ یوں بولیے لفظ، وہ لفظ استعمال کرتے ہیں معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، وہ لفظ استعمال کرتے ہیں جنس پرستی کا، کہ آپ جنس پرستی رکھنے والے تھے۔ میرے دوستو آئیے ہم آج اس گفتگو کے اندر یہ دیکھتے ہیں کیا کریم آقا علیہ السلام کے اندر یہ بات پائی جاتی تھی کہ آپ خواتین کی طرف مائل رہنے والے تھے۔ دوستو آئیے پہلی بات تو یہ سن لیجئے، ایک سے زائد نکاح کو جنس پرستی کہنے والے جب اپنے اکابرین کو دیکھیں گے تو ان کا یہ اعتراض ختم ہو جائے گا۔ اگر وہ اپنے اکابرین کو دیکھیں تو جو بات وہ حضور کے لیے کرتے ہیں وہ بات خود بخود ان کے اپنے اکابرین کے اوپر بھی لگ جاتی ہے، تو جو لفظ وہ حضور کے لیے استعمال کرتے ہیں وہ لفظ انہیں چاہیے پھر اپنے اکابرین کے لیے بھی بولیں۔ اگر ایک سے زائد نکاح کرنا جنس پرستی تھا تو پھر بتائیے وہ اپنے بڑوں کو کیا کہیں گے۔ آئیے میں تاریخ کے اندر آپ کو چند مثالیں دیتا ہوں۔ دوستو ہندو مذہب کے لوگ تھے، ہندو مذہب کے بڑے جو پنڈت تھے، ان کے اندر آپ دیکھیں گے تو ایک سے زائد نکاح ملیں گے، جس کے اندر سری رام چندر کے جو باپ تھا مہاراجہ دشرتھ، اس کی ایک سے زائد بیویاں تھیں، 3 بیویاں رکھتا تھا۔ سری کرشن جی اوتاروں میں شمار ہوتے تھے، اس کی 1 2 3 4 بیویاں نہیں تھی، اس کی سینکڑوں بیویاں تھیں، سینکڑوں بیویاں رکھتی تھی، لیکن اس کو کسی نے جنس پرست نہیں کہا۔ آگے چلیے، پنڈاؤں کے جد اعلیٰ راجہ پانڈو کی
1 سے زائد بیویاں تھیں۔ رام کرشن کی 2 بیویاں تھیں۔ سامعین محترم، کوئی کہنے والا یہ کہے گا کہ جس مذہب کی آپ بات کر رہے ہیں، ہندو مذہب کی، یہ تو غیر الہامی مذہب ہے، اس سے تو ہم دلیل پکڑ ہی نہیں سکتے۔ میرے دوستو، اگر یہی بات ہے کہ ہم غیر الہامی مذہب کے لوگوں سے دلیل نہیں پکڑتے، تو آؤ الہامی مذہب کی طرف آ جاؤ۔ الہامی مذہب کے اندر بھی آپ کو دکھائی دے گا 1 سے زائد بیویوں کا ہونا دکھائی دے گا، لیکن ان کو کسی نے جنس پرست نہیں کہا۔ آپ یہودیوں کو دیکھیں، یہودی حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام آپ کو بڑی عقیدت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ یہودی حضرت یعقوب علیہ السلام کو اپنا پیغمبر مانتے ہیں۔ یہودی مذہب کے لوگ حضرت موسیٰ کلیم اللہ کو اپنا پیغمبر مانتے ہیں۔ اسی طرح یہودی مذہب کے لوگ حضرت داؤد کو اپنا پیغمبر مانتے ہیں۔ اسی طرح حضرت سلیمان علیہ السلام کو اپنا پیشوا مانتے ہیں، اپنا پیغمبر مانتے ہیں۔ میرے دوستو، آئیے دیکھیے، انہی سے سوال کیجئے حضرت ابراہیم کتنی بیویاں رکھتے تھے، تو انہی کی کتابوں میں ملے گا۔ اور یہ کتابیں بائبل کی بات کر رہا ہوں، بائبل کے حوالے ہیں، انہی کے حوالے ہیں۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام، ہمارے ہاں حضور حضرت ابراہیم کی 2 بیویاں تھیں، ایک کا نام سیدہ ہاجرہ تھا اور دوسری کا نام حضرت سیدہ سارہ تھا۔ لیکن بائبل یہ کہتی ہے کہ حضرت ابراہیم کی 3 بیویاں تھیں۔ آگے چلیے، حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے ان کا بیٹا ہوا ایک اسرائیل، جس کی وجہ سے یہ سارے اسرائیلی کہلواتے ہیں۔ حضرت یعقوب کی 4 بیویاں تھیں، حضرت موسیٰ کلیم اللہ کی 4 بیویاں تھیں، یہ بائبل کہہ رہی ہے۔ آئیے حضرت داؤد علیہ السلام کی بات کریں، جن کو داؤد کو یہ انگلش کے اندر ڈیوڈ کہا جاتا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام، آپ بائبل کے مطابق حضرت داؤد کی 9 بیویاں تھیں۔ اور اگر بات کریں آپ حضرت سلیمان علیہ السلام کی، جس سلیمان علیہ السلام کے تبرکات کے لیے یہ مسجد اقصیٰ کے اوپر حملے کرتے دکھائی دیتے ہیں اور یہ جنگ ختم نہیں ہونے کو آ رہی، حضرت سلیمان علیہ السلام کے متعلق ان سے پوچھئے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کتنی بیویاں رکھتے تھے، تو دوستو بائبل یہ کہتی ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی 1 2 4 100 بیویاں نہیں تھیں، حضرت سلیمان علیہ السلام کی 700 بیویاں تھیں۔ لیکن انہی سے سوال کیجئے، عیسائی مذہب کے لوگوں سے سوال کریں، یہودی مذہب کے لوگوں سے سوال کریں، کیا انہوں نے کبھی ابراہیم کو جنس پرست کہا؟ کیا کبھی انہوں نے حضرت موسیٰ کو جنس پرست کہا؟ کیا انہوں نے کبھی داؤد علیہ السلام کو جنس پرست کہا؟ سلیمان علیہ السلام کو جنس پرست کہا؟ تو دوستو کہیں پہ بھی دکھائی نہیں دے گا۔ تو پھر کیا چیز ہے کہ حضور علیہ السلام کے نکاح کے اوپر تمہیں اعتراض آتا ہے؟ حضور کے 11 نکاح ہوئے اور تم جنس پرستی کا الزام لگاتے ہوئے دکھائی دیتے ہو۔ میرے دوستو، پھر آپ یہ دیکھیے، یہ کہیں گے، پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ حضور کا موازنہ کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی زندگی کے اندر کوئی نکاح نہیں کیا اور تمہارے پیغمبر نے 11 نکاح کیے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی خواہشات کے اوپر کنٹرول رکھنے والے تھے، جبکہ تمہارا پیغمبر اپنی خواہش کے اوپر کنٹرول رکھنے والا نہیں تھا۔ دوستو، پہلا جواب، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو وہ کہتے ہیں خدا، یا خدا کہتے ہیں یا خدا کا بیٹا کہتے ہیں۔ یہ اعتراض ان کا بنتا ہی نہیں ہے۔ اگر تم نے انہیں خدا کہا ہے یا خدا کا بیٹا کہا ہے، خدا کا خواہشات کے ساتھ کیا لینا دینا ہے؟ یا تو خدا نہ کہو تو یا پھر یہ اعتراض نہ کرو۔ خدا کا خواہشات، اللہ رب العزت کی ذات اقدس ہر طرح کی خواہش سے پاک ہے، نہ اس کی کوئی بیوی ہے، نہ اس کا کوئی بیٹا ہے۔
لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، نہ اس کو کسی نے پیدا کیا نہ وہ کسی کو پیدا کرے گا، بلکہ پیدا کرنا دور کی بات یا اس کا جوڑا بنانا دور کی بات، اس کے تو ہم سر بھی کوئی نہیں ہے، اس کے تو مقابلے میں بھی کوئی نہیں آتا۔ تو یا تو عیسیٰ کو خدا نہ کہو، تو پھر یہ نہ کہو کہ عیسیٰ اپنی خواہشات پہ کنٹرول رکھنے والے تھے۔ اب دوسری بات سنیے میرے دوستو، حضرت عیسیٰ کلیم اللہ اپنی زندگی کے اندر نکاح نہ کر سکے، کیا وجوہات تھی؟ کتابوں کے اندر مختلف لکھی ہیں، لیکن ہم جب احادیث طیبہ پڑھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے جس وقت سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، اس وقت سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف یہودی پراپوگنڈا کرتے رہے، وہ سلسلہ ہی نہ بن سکا۔ لیکن ایک وقت آئے گا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خالق کائنات نے آسمانوں پہ اٹھا لیا۔ جن لوگوں کے یہودیوں نے یہ خیال کیا کہ ہم نے عیسیٰ کو شہید کر دیا ہے، پھانسی کے پھندے پہ چڑھا دیا ہے، جس کی وجہ سے وہ صلیب کا نشان بناتے ہیں، صلیب ایسے سیدھی کر کے اوپر پھر درمیان میں، کیا مطلب کہ ہم نے عیسیٰ کو پھانسی دے دی ہے، تو وہ صلیب کا نشان بناتے ہیں۔ یہودیوں نے پھانسی دی اور عیسائی لوگ وہ صلیب کا نشان اپنی مقدس چیزوں کے اندر رکھتے ہیں۔ میرے دوستو، لیکن ہمارا مذہب یہ کہتا ہے، قرآن یہ کہتا ہے کہ عیسیٰ کو نہ پھانسی دی گئی ہے نہ عیسیٰ کو قتل کیا گیا ہے، بلکہ قرآن یہ کہتا ہے بل رفعہ اللہ الیہ، اللہ نے عیسیٰ کو باحفاظت آسمانوں پہ اٹھا لیا ہے، اور عیسیٰ اس وقت چوتھے آسمان پہ ہیں۔ ایک وقت آئے گا جب عیسیٰ اس روئے زمین کے اوپر آئیں گے، جو قرب قیامت کی بڑی نشانیاں ہیں ان میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ عیسیٰ دمشق کی جامع مسجد کے مینار پہ اتریں گے، عصر کی نماز کا وقت ہوگا، امام مہدی مصلی امامت کے اوپر ہوں گے، اذان ہو چکی ہوگی، تکبیر پڑھی جا چکی ہوگی، امام مہدی تکبیر کہنے کے لیے، تکبیر تحریمہ کہنے کے لیے ہاتھ بلند کریں گے، سامنے نگاہ پڑے گی تو دمشق کی جامع مسجد کے میناروں پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہو رہا ہوگا۔ حضرت عیسیٰ مینار پہ اتریں گے، عیسیٰ کو دیکھ کے امام مہدی مصلی چھوڑ دیں گے، اس لیے کہ پیغمبر اتر رہا ہے۔ حضرت عیسیٰ جب اتریں گے تو حضرت امام مہدی کہیں گے کہ حضور تشریف لائیں، اذان بھی ہو گئی، تکبیر بھی ہو گئی، جماعت مصلی امامت پہ آ کے امامت کروائیں۔ لیکن حضرت عیسیٰ یہ کہیں گے کہ اے امام مہدی، میں اس وقت پیغمبر بن کے نہیں آیا، میں اس وقت حضور کا امتی بن کے آیا ہوں۔ مصلی امامت کے اوپر امامت کا صحرا اس وقت آپ کے سر کے اوپر ہے، آپ نماز پڑھائیں گے، ہم آپ کی اقتداء کے اندر نماز کی ادائیگی کریں گے۔ لوگوں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام امام مہدی کے پیچھے نماز پڑھیں گے، امام مہدی کے ساتھ مل کے جہاد کریں گے، دنیا کو ہر طرح کے مذہب سے آزاد کر کے ساری دنیا کو اسلام کے ساتھ جوڑ دیں گے۔ دوستو، پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو یہ کمی تھی کہ جو عیسائی کہتے ہیں کہ آپ نے نکاح نہیں کیا، پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نکاح ہوگا، اس نکاح سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اولاد ہوگی، پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا وصال ہوگا، پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جنازہ پڑھا جائے گا، امام مہدی جنازہ پڑھائیں گے، حضور کی جالیوں کے اور حضور کے منبر کے درمیان عیسیٰ علیہ السلام کی نماز جنازہ رکھی جائے گی، آپ کا جسد اقدس رکھا جائے گا جہاں آپ کی نماز جنازہ ہوگی، اور حضرت سیدنا فاروق اعظم عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار کے ساتھ جوڑ کے حضرت عیسیٰ کا مزار بنایا جائے گا۔ حضور کے مزار پرانوار میں 4 قبروں کی جگہ حضرت عیسیٰ کے مزار کے ساتھ مکمل ہو جائے گی۔ یہ جو عیسائی کہتے ہیں کہ عیسیٰ نے نکاح نہ کیا، حضرت عیسیٰ اس وقت یہودیوں کے ساتھ ان کے سوال و جواب میں رہے، اسی کیفیت کے اندر آسمانوں پہ اٹھا لیا گیا۔ اور تیسری چیز جو ہے، تیسرا سوال یہ ہے، عیسیٰ نے نکاح نہیں کیا۔ دوستو، یہی وجہ ہے ہمارے پیغمبر کریم آقا علیہ السلام نے نکاح فرمایا، آپ نے 1 نہیں 2 نہیں 11 نکاح فرمائے۔ خالق کائنات نے فرمایا
لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، میرے محبوب کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ زندگی اگر گزارنی ہے تو میرے مصطفیٰ کو دیکھو، میرے مصطفیٰ جیسی زندگی گزارو، ایسی زندگی گزارو گے، ایسی زندگی گزار کے کل قیامت والے دن آنا، تم کامیاب ہی کامیاب ہو جاؤ گے۔ اپنی زندگی کو حضور کی زندگی کے ساتھ جوڑ لو۔ کھانا کھاؤ تو دیکھنا کھانا حضور نے بھی کھایا ہے، یہ دیکھو حضور نے کھانا کیسے کھایا، ویسے کھانا کھاؤ۔ حضور نے پانی پیا، دیکھو حضور نے پانی کیسے پیا۔ حضور نے سفر کیا، دیکھو حضور نے سفر کیسا کیا۔ حضور آرام فرمایا، حضور نے آرام کیسے فرمایا۔ حضور نے جنگیں لڑیں، کیسے جنگیں لڑیں۔ آؤ دیکھو ایک ایک زندگی کے شعبے کے اندر حضور کی زندگی کو مشعل راہ بنا دیا کہ جہاں زندگی کے اندر جا کے تمہیں مسئلہ ہو تو آ کے حضور کی زندگی کو دیکھنا، اپنی زندگی کے لیے مشعل راہ حضور کی زندگی سے دیکھنا۔ حضور کی زندگی کو اللہ نے مکمل کر کے بھیجا ہے، کامل زندگی ہے حضور کی، کامل زندگی، اتنی کامل زندگی ہے کہ زندگی کو کامل کر کے پھر خالق کائنات نے چیلنج کیا۔ کیا چیلنج کیا؟ اللہ نے فرمایا ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت، میں چیلنج کرتا ہوں، میں نے اپنے محبوب کو سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک سراپا مکمل کر کے بھیجا ہے۔ آؤ کہیں نقص نظر آتا ہے تو آؤ ذرا مجھے دکھاؤ میرے محبوب میں، تمہیں کوئی نقص دکھائی دے گا؟ اللہ نے چیلنج کیا ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت، کہیں کمی آتی ہے تو دکھاؤ۔ فرج البصر، ایک بار دیکھو، نہیں کمی آئی کہ نہیں کمی نظر آئی تو فرج البصر، پھر دیکھو، پھر نہ نظر آئے ثم ارجع البصر، پھر دیکھو۔ کرتین ینقلب الیک البصر، بار بار دیکھو لیکن تم دیکھتے ہی رہ جاؤ گے۔ میں نے اپنے محبوب کا سراپا اتنا کامل بنایا ہے، تم دیکھتے رہ جاؤ گے، تمہاری نظریں ڈھونڈ ڈھونڈ کے تھک جائیں گی لیکن میرے محبوب میں کوئی کمی دکھائی نہیں دے گی تمہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، عظمت و شان مصطفیٰ۔ خالق کائنات نے پوری طرح کامل بنا کے بھیجا۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نے رہنمائی لینی ہے تو حضور کی ذات میں نظر نہیں آئی، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا۔ اسی طرح دوستو ہر ایک نے نکاح کرنا ہے، ہر مرد کو نے نکاح سے گزرنا ہے، اس نکاح کے رشتے کو کیسے نبھانا ہے، اس کے حقوق کیسے ادا کرنے ہیں۔ اللہ نے کریم آقا علیہ السلام کو نکاح کے معاملے سے گزارا تاکہ حضور نکاح کریں گے، نکاح کی زندگی کیسے گزارنی ہے امتی کے لیے مشعل راہ بن جائے گا۔ امتی دیکھ لیں گے کہ کیسے آج عیسائی مذہب کے لوگوں کو یہ سمجھ نہیں آتی، نہیں پتہ چلتا۔ عیسائی مذہب کے کچھ لوگ نکاح نہیں کرتے، اس وجہ سے نہیں کرتے کہ عیسیٰ نے نہیں کیا، جو کرتے ہیں انہیں یہ نہیں سمجھ آتی کہ اس نکاح کے رشتے کو نبھانا کیسے ہے۔ لیکن دوستو قربان جائیے اپنے آقا و مولا کے اوپر، حضور نے نکاح کیا بھی، حضور نے نکاح کر کے نبھایا بھی، اور امتی کو پیغام بھی دے دیا کہ اس نکاح کو کرنا کیسے ہے، اس رشتے کو نبھانا کیسے ہے، اس کے حقوق ادا کیسے کرنے ہیں، ہر شے کے اندر مشعل راہ بنا دیا گیا۔ تو لہٰذا یہ کہنا کہ آپ خواہشات کے اوپر کنٹرول رکھنے والے نہ تھے، یہ سراسر الزام تھا۔ آئیے دوستو وقت اجازت نہیں دیتا، ہم ذرا دقیق نظر سے دیکھتے ہیں، ہم ذرا باریک نظر سے دیکھتے ہیں، کیا ہمیں یہ بات نظر آتی ہے کہ جو یہ بات کرتے ہیں کہ حضور خواتین کی طرف مائل رہنے والے تھے، یا حضور کے اوپر جنس پرستی کا جو یہ الزام لگاتے ہیں، ہم دقیق نظر سے دیکھتے ہیں۔ میرے دوستو آئیے دیکھیے کریم آقا علیہ السلام نے پہلا نکاح کیا، حضور کا پہلا نکاح ہے، اور حضور کی حیات طیبہ کا کون سا سال ہے؟ 25 برس حضور کی شادی ہوئی، پہلی 25 برس کی عمر مبارک میں، جس وقت شادیاں ہوتی تھی سن بلوغت کے ساتھ، 9 برس کی عمر میں شادیاں ہوتی، 11 برس کی عمر میں شادیاں ہوتی، 6 برس کی عمر میں نکاح ملتا،
لیکن حضور نے نکاح کیا 25 برس کی عمر میں۔ لوگوں، جو شخص خواتین کی طرف مائل رہنے والا ہو، یہ کیسے ممکن تھا کہ 25 برس تک وہ انتظار کرتا؟ اگر وہ خواتین کی طرف مائل رہنے والا تھا تو نکاح پہلے ہونا چاہیے تھا۔ یہ پہلے ہونا، حضور کا 25 برس کی عمر میں نکاح کرنا بتا رہا ہے کہ کریم آقا علیہ السلام آپ نکاح اس لیے نہیں کہ اپنی خواہش کو پورا کرنے کے لیے کر رہے ہیں، نہیں، بلکہ اس لیے کہ آپ کے ذمے جو حقوق و فرائض تھے اس کی ادائیگی کے لیے تھا۔ دوسری چیز، تیزی کے ساتھ سنتے چلے جائیں، اللہ نے آپ کو، کریم آقا علیہ السلام کو خالق کائنات نے حسن و جمال کی دولت سے مالا مال کیا تھا۔ لوگوں، حضور کا تو ایسا حسن تھا، ایسا حسین حسن تھا کہ کوئی آپ کے حسن کی تاب ہی نہیں لا سکتا۔ صحابہ سے پوچھیں حضور کیسے تھے تو کوئی کہے گا کہ حضور کا چہرہ تلوار کی طرح چمکتا دکھائی دیتا ہے، کوئی کہے گا کہ چاند کی طرح چمکتا دکھائی دیتا ہے، کوئی کہے گا کہ حضور یوں دکھائی دیتے ہیں جیسے دن چڑھا ہو، کوئی کہتا ہے حضور یوں دکھائی دیتے ہیں جیسے سورج ہو۔ لوگوں، جیسے جیسے جس نے حضور کا حسن دیکھا اس نے ویسے ویسے تعریف کی۔ حسان بن ثابت نے دیکھا، اسی طرح تعریف کی کہ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ۔ آپ جیسا حسین تو میری آنکھ نے دیکھا ہی نہیں، بلکہ میری آنکھ نے کیا دیکھنا ہے، آپ جیسا حسین تو کسی ماں نے پیدا ہی نہیں کیا۔ لوگوں، جس نے 14 صدیوں کے بعد دیکھا اس نے کہا اس صورت نو میں جان آکھاں کہ جانے جہان آکھاں، سچ آکھاں تے رب دی میں شان آکھاں، جس شان تو سب شانہ نے بنیاں۔ لوگوں، جہاں سے حسن کے چشمے پھوٹتے ہیں اس ذات کو ذات مصطفیٰ کہتے ہیں۔ کائنات کے ذرے ذرے کو جہاں سے حسن کی خیرات ملی اسے ذات مصطفیٰ کہا جاتا ہے۔ اتنے حسین و جمیل شباب رکھنے والا انسان، لوگوں، اس کے لیے کسی شے کی کمی نہ ہو۔ لوگوں، خود خواتین خواہش رکھیں نکاح کی، وہ محفوظ رہ جائے، تو اس کا کیا مطلب ہے کہ وہ شخص خواتین کی طرف مائل رغبت رکھنے والا نہ تھا، اللہ نے اسے اس شے سے پاک رکھا تھا۔ پھر تیسری چیز دیکھیں لوگوں، اس عرصے کے دوران بچہ سن بلوغت میں قدم رکھے، جب تک نکاح نہیں ہوتا گناہ کے امکان رہتے ہیں، جس کی وجہ سے نکاح کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ ہم بچے کے لیے انتظار کرتے ہیں 30-35 برس کا، اس دوران جو بچہ گناہ کرتا ہے کون اس کا ذمہ دار ہے؟ لوگوں، نکاح سے بچنے کے لیے، گناہ سے بچنے کے لیے کہا گیا کہ نکاح کرو، لیکن دوستو حضور اس معاشرے کے اندر آپ نے اتنا عرصہ گزارا جس معاشرے کے اندر گھروں کے اوپر جھنڈا لگا ہوتا، جو اس بات کی علامت ہوتی کہ آؤ لوگوں، آ کے اپنا منہ کالا کر لو، آؤ اپنی خواہشات کو پورا کر لو۔ حضور اس زمانے کے اندر شرم و حیا کے پیکر رہے، آپ کی سفید چادر کے اوپر کوئی دبا نہ لگا، بلکہ یوں کہیے آپ کا جسم اقدس، آپ کی شرم و حیا جو محفوظ رہی وہ تو رہی، اللہ نے آپ کی نگاہ کو بھی محفوظ رکھا تھا، اللہ نے تو آپ کی نظر کو بھی محفوظ رکھا۔ اور میں بات سناتا ہی رہتا ہوں، اور وہ نظر تھی حضور کی جس نظر کی گواہیاں مسلمان صرف نہیں دیتے تھے، مکے کے کافر بھی حضور کی نگاہ کی گواہی دیا کرتے تھے۔ سودا ہوتا کسی بات کے اوپر، وہ لوگ کہتے ہمیں لات کی قسم، اپنے بتوں کا نام لیتے، ہمیں منات کی قسم، ہمیں عزا کی قسم، کوئی ماننے کو تیار نہ ہوتا۔ وہ کہتے ہمیں کعبے کی قسم، کوئی نہ مانتا۔ وہ کہتے ہمیں کعبے کے خدا کی قسم، کوئی نہ مانتا۔ پھر وہ کہتے ہمیں محمد کی جھکی نگاہوں کی قسم، لوگوں جو نہیں بھی مانتا تھا وہ بھی مان جایا کرتا تھا۔ اس زمانے کے اندر اللہ نے آپ کو اتنے شرم و حیا میں رکھا کہ آپ کی نگاہ بھی پاک، جسم بھی پاک، روح بھی پاک، آپ کا نظافت، لطافت، ہر طرح کی پاکیزگیوں کا مرکز و منبع حضور کی ذات اقدس تھی۔ پھر کوئی یہ کہے آپ عورتوں کی طرف رغبت رکھنے والے تھے، لوگوں یہ کیسے ممکن تھا؟ اگر ہوتا تو پھر یہ دبا لگتا دکھائی دیتا، لیکن آپ کی تنہائیاں بھی پاکیزہ تھی،
آپ کی جلوتیں بھی پاکیزہ تھی، آپ کی خلوتیں بھی پاکیزہ تھی۔ پھر میرے دوستو یہ دیکھیے 25 برس میں اگر حضور نے نکاح کیا، 25 برس میں جا کے کس کے ساتھ کیا؟ ایک جنس پرست آدمی، ایک خواتین کی طرف رغبت رکھنے والا آدمی جب نکاح کرے گا تو کس سے کرے گا نکاح؟ لوگوں حسن و جمال کے پیکر سے کرے گا، جوان عورت سے کرے گا، جس کا حسن بے مثال ہو اس سے کرے گا۔ لیکن جب حضور نے نکاح کیا 25 برس کی عمر میں جا کے تو کس سے نکاح کیا حضور نے؟ لوگوں سیدہ خدیجہ الکبریٰ سے نکاح کیا۔ حضرت سیدہ خدیجہ کی عمر اس وقت کتنی تھی؟ حضرت خدیجہ کی عمر اس وقت 40 برس تھی، 40 برس عمر تھی۔ اور ایک عورت 40 برس کی ہو جائے لوگوں اس سے نکاح پھر کہیں جا کے ہوتا ہے، لیکن کوئی یہ کہے الزام لگانے والا جنس پرستی کا، اور دیکھا تو صحیح صرف 40 برس کی عمر نہ گنے بلکہ یہ بھی گنے کہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ کا اس سے پہلے، اس نکاح سے پہلے، حضور کے نکاح سے پہلے سیدہ خدیجہ کے 2 نکاح ہو چکے تھے، 2 بار آپ بیوہ ہو چکی تھی، ان میں سے اولاد بھی موجود تھی۔ لوگوں 40 برس کی عمر میں جا کے حضور جس عورت سے نکاح کریں وہ پہلے بھی 2 دفعہ کسی کے نکاح میں رہ چکی ہو، اس شخص کے بارے میں یہ کہنا کہ یہ عورتوں کی طرف رغبت رکھنے والا تھا، تو اسے الزام نہیں کہیں گے تو اور کیا کہیں گے؟ پھر آپ دیکھیں آگے چلیں، 25 برس کی عمر میں حضور کا نکاح ہوا تو سیدہ خدیجہ الکبریٰ کے ساتھ حضور کا نکاح کتنی دیر رہا؟ سیدہ خدیجہ الکبریٰ کے ساتھ حضور کا نکاح 25 سال رہا۔ 50 برس جب حضور کی عمر مبارک ہوئی تو کریم آقا علیہ السلام کا سیدہ خدیجہ کا وصال ہوا، اور اس وقت حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ کی جو عمر مبارک تھی وہ 65 برس تھی۔ 25 برس حضور کا نکاح سیدہ خدیجہ کے ساتھ رہا، لیکن اس 25 سال کے دورانیے کے اندر کریم آقا علیہ السلام نے کوئی دوسرا نکاح نہیں فرمایا۔ 25 سال کی عمر میں لوگوں آپ کرنا چاہتے تو کرتے، اس معاشرے کے اندر ایک سے زائد نکاح کرنا کوئی معیوب نہ تھا اس معاشرے کے اندر، جیسے اور پھر مکے کے لوگوں نے صاف کہا تھا، حضرت ابو طالب سے کہا تھا کہ ابو طالب اپنے بھتیجے کو سمجھا لے، یہ جو دعوت دیتا ہے اس دعوت سے باز آ جائے۔ انہوں نے کہا تھا اگر یہ کہتا ہے مجھے مکے کی سرداری دے دو تو ہم اسے مکے کا سردار بنا دیتے ہیں، اگر یہ کہتا ہے کہ مجھے مال و دولت دو تو دنیا کی مال و دولت اٹھا کے اس کے قدموں میں ڈھیر کر دیتے ہیں۔ تیسرا انہوں نے کہا اگر یہ کہتا ہے کہ مجھے حسین و جمیل لڑکی کا رشتہ دے دو تو ہم حسین و جمیل لڑکی کا رشتہ اس کے ساتھ کر دیتے ہیں، لیکن اسے کہو کہ اس دعوت سے باز آ جائے۔ تو حضور کی بارگاہ میں حضرت ابو طالب نے کہا بیٹے بھتیجے یہ لوگ یہ کہتے ہیں، بتا تو کیا کہتا ہے؟ دوستو حضور نے 2 ٹوک جملے کہے، سیرت کی کتابوں کے اندر نقش ہو گئے۔ حضور نے فرمایا چچا ابو طالب ان سے کہہ دیں یہ رشتے کی بات کرتے ہیں، دولت کی بات کرتے ہیں، سرداری کی بات کرتے ہیں، یہ میرے ایک ہاتھ کے اندر سورج اور دوسرے ہاتھ کے اندر چاند بھی لا کے رکھیں گے، میں محمد پھر بھی خدا کی دعوت سے باز نہیں آؤں گا، میں خدا کے مشن کو پورا کر کے رہوں گا۔ لوگوں حضور چاہتے جتنے چاہتے نکاح کرتے، اور اس پیشکش کے بعد کوئی گنجائش باقی نہیں رہتی۔ پھر یہ کہا جائے اس الزام کو لیا جائے، لوگوں ہم نہیں مانتے اس بات کو۔ پھر آگے چلیے میرے دوستو، حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ کا نکاح، آپ کا وصال ہوا، 50 برس حضور کی عمر مبارک تھی، حضور نے 5 سال نکاح نہ کیا۔ 51 برس سے لے کے 55 برس کی عمر تک حضور کا نکاح نہیں ملتا، 55 برس کی عمر تک حضور کا نکاح نہیں ملتا۔ اور جب آپ نے حضرت سیدہ خدیجہ کے بعد جو پہلا نکاح کیا وہ حضرت سودا بنت زمعہ کے ساتھ کیا، اور حضرت سودا بنت زمعہ بھی وہ تھی جو بیوہ خاتون تھی اور بوڑھی خاتون تھی۔ دوسرا نکاح بھی آپ نے کیا تو بیوہ اور بوڑھی خاتون کے ساتھ کیا۔ میرے دوستو پھر بتائیے کہاں رہ گئے جنس پرستی، کہاں رہ گئی یہ چیز کہ خواتین کی طرف مائل رہنے والے تھے؟ اور پھر میرے دوستو کریم آقا علیہ السلام کے 11 نکاح میں سے صرف ایک نکاح تھا جو کنواری کے ساتھ تھا، جس کا نام حضرت صدیقہ کائنات سیدہ عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا
یہ آپ کا ایک نکاح کنواری خاتون کے ساتھ تھا، یہ کنواری خاتون کے ساتھ آپ کا نکاح کیوں ہوا؟ اس کو میں آپ کو اگلے جمعے میں بتاؤں گا کہ کیا وجہ تھی کہ یہ نکاح کیوں ہوا، لیکن صرف ایک نکاح کنواری خاتون کے ساتھ تھا، باقی 10 نکاح یا بیوہ تھی یا طلاق یافتہ تھی۔ اور دوستو حضور تو اپنی امت کے لوگوں کو یہ دعوت دیتے تھے کہ جب نکاح کرو تو پھر کنواری کے ساتھ نکاح کرو، یہ لڑکوں کو آپ کا حکم تھا۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ حضور ایک سفر میں واپس آ رہے تھے، حضور نے فرمایا، حضرت جابر کے ساتھ حضور کی محبتیں بڑی انوکھی سی تھی، کبھی موقع ملا تو جمعے میں حضرت جابر بن عبداللہ کا سارا ذکر سناؤں گا۔ تو جابر بن عبداللہ سے حضور فرمانے لگے، جابر کوئی نکاح کیا ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ کیا ہے۔ حضور نے فرمایا کس کے ساتھ؟ عرض کی یا رسول اللہ ایک جو ہے وہ طلاق یافتہ تھی، ان کے ساتھ میں نے نکاح کیا۔ حضور نے فرمایا جابر کسی کنواری کے ساتھ نکاح کرتا؟ جملے سنیے، حضور نے فرمایا جابر کسی کنواری کے ساتھ نکاح کرتا، وہ تیرے ساتھ کھیلتی تو اس کے ساتھ کھیلتا۔ امت کے لوگوں کو یہ پیغام دیا، مردوں کو، لڑکوں کو، کہ نکاح کنواری کے ساتھ کرو۔ یہاں تک بھی حضور نے تبلیغ کی، یہاں تک بھی دعوت دی، لیکن آگے بھی سنیے۔ حضرت جابر کہنے لگے کہ یا رسول اللہ والد احد میں شہید ہو گئے، والدہ پہلے ہی وصال کر گئی تھی، میری بہنیں ہیں چھوٹی چھوٹی، میں نے اس لیے یہ نکاح کیا ادیر عمر کی عورت کے ساتھ تاکہ وہ میری چھوٹی بہنوں کو ان کی پرورش کر سکے، اسے سنبھال سکے، اس کی پرورش کر کے اچھے گھر کے اندر رخصت کر سکے، میں نے اس لیے کیا تاکہ وہ میری چھوٹی بہنوں کو سنبھال سکے۔ حضور نے فرمایا جابر تو نے درست کیا ہے۔ یہ بھی حضور نے تبلیغ دی، اور حضور نے یہ بھی فرمایا کہ کنواری کے ساتھ امت کے لیے حکم دیا کہ کنواری کے ساتھ نکاح کرو۔ لیکن میرے دوستو خود حضور کا اپنا عمل کہ 11 میں سے صرف ایک ہے جس میں آپ نے فرمایا صرف 11 میں سے ایک کنواری، باقی سب یا طلاق یافتہ تھی یا بیوہ تھی۔ پھر کوئی کہے کہ یہ جنس پرستی تھی تو کیسے مانے؟ اور دوستو حضور نے یہ ارشاد فرمایا لوگو مجھے عورتوں کی ہرگز بھی حاجت نہیں ہے۔ پھر یہاں پر لوگ بات کرتے ہیں کہ حضور کی وہ حدیث کہاں جائے گی کہ جب کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر مجھے تیری اس دنیا کے اندر 3 چیزیں بڑی پسند ہیں۔ حضور عرض کی یا رسول اللہ وہ 3 چیزیں کیا ہیں؟ آپ نے فرمایا پہلی چیز نماز مجھے پسند ہے کہ نماز کو اس کے وقت کے اوپر جماعت کے ساتھ ادا کرو، مجھے اس دنیا کے اندر یہ بڑا پسند ہے۔ عرض کی یا رسول اللہ دوسری چیز؟ آپ نے فرمایا دوسری چیز مجھے یہ پسند ہے تمہاری دنیا کے اندر خوشبو لگانا میں پسند کرتا ہوں۔ حضور عرض کی یا رسول اللہ تیسری چیز؟ آپ نے فرمایا تیسری چیز ہے نیک خاتون۔ سامعین محترم یہاں لوگ کہتے ہیں کہ اگر یہی بات تھی تو حضور نے جملہ کیوں بولا؟ لوگو نیک خاتون کے ساتھ ہی گھر جنت بنتا ہے، نیک خاتون نہ ہو بندے کی دنیا اجڑ جاتی ہے، اسے اپنا گھر ہی دوزخ دکھائی دیتا ہے۔ اسی لیے حضور نے فرمایا کہ رشتہ کرتے ہوئے کف ملاتے ہوئے جہاں دنیا ملاتے ہو، وہاں جہاں برادری ملاتے ہو، جہاں نسل مناتے ہو، وہاں پر دین بھی ملایا کرو، دین ملا کر نکاح کیا کرو۔ نیک خاتون جس کے آنگن میں آئے گی اللہ اس کا گھر دنیا میں ہی جنت بنا دے گا۔ لوگوں یہ اس طرف رغبت تھی، ورنہ حضور نے فرمایا مجھے دنیا میں خاتون کی حاجت نہیں۔ اور پھر دوستو میری بات سنیے، حضور کے سارے نکاح ہوئے، 55 برس کی عمر میں آپ کا نکاح، 5 سال آپ نے نکاح نہ کیا، 55 برس کی عمر میں نکاح کیا، 55 سے لے کر 59 سال کی ان 4 سالوں میں حضور نے سارے نکاح کیے۔ مجھے بتائیے یہ نکاح وہاں پر 4 سالوں میں یہ نکاح کیے، کیا یہ نکاح وہ کرتا ہے جو جنس پرست ہو؟ یہ نکاح وہ کرتا ہے جو خواتین کی طرف مائل ہو اس عمر میں جا کے؟ اور 4 نکاح۔ اور میرے دوستو پھر میں بھی یہ آپ کو بتاتا رہوں، ایک خاتون جس کو انسان اپنی مرضی کا نکاح کرے، یہ لڑکوں کے لیے یہ بات ہے جو اپنی مرضی کی شادی کرنا چاہتے ہیں، ایک خاتون اپنی مرضی کی گھر لے آئیں، ساری زندگی نخرے اٹھانے پڑتے ہیں، ساری زندگی ناز اٹھانا پڑتا ہے خاتون کی ان جو ہے وہ اس باتوں کے اوپر۔ لیکن میرے دوستو کریم آقا علیہ السلام نے 11 نکاح کیے، گھر کتنا تھا؟ مدینہ طیبہ اللہ ہمیں مجھے اور آپ کو لے جائے، جا کے حضور کے ازواج کے حجرے دیکھیے گا، چھوٹے چھوٹے کمروں کے اوپر حضور کے حجرے تھے۔ لوگوں چھت اتنی تھی کہ حضور کھڑے ہوتے تو بامشکل ایک ہاتھ کے ساتھ تھا، چھت ساتھ ملتی تھی۔ کبھی چولہا جلتا تھا،
کبھی چولہا نہیں جلتا تھا اور کئی کئی دن چولہا ٹھنڈا ہی رہ جاتا تھا، لیکن حضور نے اپنے گھر کے اندر ایسا معیار قائم کیا، صرف اپنے گھر کو ہی مضبوط نہ کیا بلکہ پوری دنیا کے اندر آپ نے انقلاب برپا کر دیا تھا۔ حضور کی کل عمر 63 برس ہے، لیکن جو انقلاب برپا ہوا آخری 10 سالوں میں ہوا۔ آج کوئی دنیا کے بادشاہ کی مثال اٹھا کے دیکھو، دنیا کے بادشاہ کہاں مارے جاتے ہیں؟ دنیا کے بادشاہ مارے جاتے ہیں دو ہی جگہوں پہ جا کے، یا بادشاہوں کو بغاوت کھا جاتی ہے یا پھر کسی خاتون کا حسن کھا جاتا ہے اور بادشاہت سلطنتیں ہل جاتی ہیں۔ سادہ سی مثال دوں، جہانگیر کو عشق ہوا نور جہاں سے، لوگوں اس کی سلطنت ہل گئی، کمزور پڑ گئی۔ شاہ جہاں کو عشق ہوا ممتاز سے، خانہ جنگی چھڑ گئی مغلیہ سلطنت کے اندر۔ بہادر شاہ ظفر آخری وقت کے اندر اپنے محل کے اندر رقص و سرور کی محفل جما کے بیٹھا تھا، انگریز محل کے اندر داخل ہو گیا، لیکن اس کو پھر بھی ہوش نہیں تھی۔ پتہ اس وقت چلا جب انگریز نے اس کے محل کے اوپر قبضہ کر لیا۔ نوابوں کا آخری نواب ہے جس کا نام واجد علی شاہ تھا، 1856 کے اندر عورت کے حسن کے اندر گرفتار تھا اور اس کا سارا علاقہ انگریز سلطنت جو ہے انگریز چھین کے لے گئے۔ لوگوں بادشاہ جو حسن پرستی کے اندر جاتے ہیں وہاں انقلاب نہیں آتے۔ کریم آقا علیہ السلام نے 10 برس کی عمر مبارک کے اندر آپ نے 53 برس سے لے کر 63 برس کی زندگی کے اندر صرف اپنے گھر میں نہیں، اپنے شہر میں نہیں، اپنے علاقے کے اندر نہیں، بلکہ 10 برس کی عمر کے اندر پوری دنیا کے اندر آپ نے انقلاب برپا کر دیا تھا۔ صرف ایک شعبے کے اندر نہیں، ہر شعبے کے اندر حضور نے انقلاب برپا کر دیا۔ لوگوں جو عورت کی طرف مائل رہنے والا ہو اس سے یہ کچھ نہیں ہوتا، جو جنس پرست ہو اس سے یہ کچھ نہیں ہوتا۔ تو یہ ساری چیزیں اس بات کے اوپر دلالت کرتی ہیں کہ حضور کے نکاح اس لیے نہ تھے کہ آپ کسی کی طرف مائل تھے، یا یہ جو الزام لگایا جاتا ہے مستشرقین کی طرف تھے۔ دوستو پھر آخری سوال یہ اٹھتا ہے، پھر آخر حضور نے 11 نکاح کیے کیوں؟ پھر سوال یہ ہے کہ آخر یہ 11 نکاح حضور نے کیے کیوں؟ میرے دوستو اس کا جواب اگلے جمعۃ المبارک میں، اور پھر امید کروں گا اس کو آپ چھوڑیں گے نہیں، شروع سے گفتگو سنیں گے۔ 3 وجوہات ہیں جس وجوہات کے بنا کے اوپر حضور نے 11 نکاح کیے تھے۔ لوگوں امید کروں گا آپ جلدی آئیں گے اور اگلے جمعۃ المبارک میں اس کو میں بیان کروں گا۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی عمل کی